کاش ہمارے معاشرے کی بیٹیاں ایسی ہو جائیں۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کی۔ جب آپ امیر المومنین بنے تو آپ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ رات کو اٹھ کر اپنے علاقے کے اندر گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی پیاسا پیاس کی وجہ سے مر تو نہیں رہا، کوئی بھوکا بھوک کی وجہ سے مر تو نہیں رہا۔ آپ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا۔ آپ پورے علاقے کے اندر گھوما کرتے تھے اور اپنا بھیس بدل کر۔ آج تو ہمارے حکمرانوں کو ہماری خبر نہیں ہوتی، غریبوں کا احساس نہیں ہوتا، بھوکوں کا درد محسوس نہیں ہوتا، پیاسوں کی پیاس محسوس نہیں ہوتی، لیکن قربان جاؤں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ رات کو جا رہے ہیں، اپنے علاقے کا گشت کرتے ہیں اور ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں۔ جب ایک گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے آواز آ رہی تھی۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ جب ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملا دو تو بیٹی دودھ کے اندر پانی ڈالنے سے انکار کر دیتی ہے اور کہنے لگی کہ اماں تجھے پتہ نہیں ہے گناہ ملتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے اللہ کا عذاب آتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ دودھ کے اندر اللہ کے نور کے اندر ہم ملاوٹ کریں گے۔ جب یہ باتیں کی بیٹی نے تو ماں آگے سے کہتی ہے بیٹا یہاں پر ہمیں دیکھ تو کوئی نہیں رہا، یہاں پر کسی کو پتہ تو نہیں چل رہا، یہاں پر ہمیں کون دیکھے گا، کسی کو کیا پتہ ہے۔ تو بیٹی کا کردار دیکھیے، بیٹی کا جواب سنیے، دل کی آنکھیں کھولیے اور آج کل کی ہماری ماؤں بہنوں کا کردار دیکھیے اور اس دور کی ماؤں بہنوں کا کردار دیکھیے۔ وہ بیٹی کہنے لگی اماں تو کہہ رہی ہے یہاں پر دودھ میں پانی ڈال دوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میری ماں اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی دنیا دار نہیں دیکھ رہا تو میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان سب کی نظروں سے تو میں چھپ سکتی ہوں لیکن اپنے اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتی۔ یہ بات تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی۔ جب آپ سن رہے تھے تو آپ رونے لگے اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ میرے مالک تیری کتنی کرم نوازی ہے، کتنی نوازشیں ہیں، کتنی مہربانیاں اور عطائیں ہیں کہ میرے مالک تو نے مجھے اتنی نیک رعایا عطا فرمائی ہے، اتنے نیک لوگوں پر سلطنت عطا فرمائی ہے جو تیرے خوف سے اتنے ڈرتے ہیں۔ جب یہ باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے سنی اور آپ واپس گھر کے اندر آئے، رات صبح کی نماز کا وقت ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور ہاتھ پکڑ کر اس مائی کے گھر میں لے گئے اور کہا کہ میں امیر المومنین اپنے بیٹے کا نکاح تیری بیٹی سے کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ غریب، وہ نادار، وہ بوڑھیا، وہ کہنے لگی آپ امیر المومنین، آپ کی شان ورا الورا، آپ کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آپ کی اتنی شان، آپ کا اتنا مقام اور مجھ بڑھیا کی اتنی قسمت کہ میری بیٹی آپ کے بیٹے کی نکاح کے اندر آئے گی، یہ اتنی نصیب، اتنا کرم کیسے؟ اے امیر المومنین مجھ پر اتنی مہربانیاں کیسے؟ امیر المومنین کہنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں رات کو آیا تھا، میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں، میں نے اس بیٹی کے اندر خوف خدا دیکھا ہے اور اسی خوف خدا، اسی تقوی اور اسی زہد کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کے ساتھ تیری بیٹی کا نکاح کر رہا ہوں کہ اتنا اللہ سے ڈرنے والی، اتنا اللہ کا خوف رکھنے والی آج ہماری ماؤں بہنوں کا کردار دیکھیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں اللہ کا خوف سینے کے اندر نہیں رہا، آج ہماری بہنیں بھائیوں کا احترام بھول گئی ہیں، آج ہماری بچیاں باپ کا احترام بھول گئی ہیں، ماں کے ساتھ تلخ کلامی کرتی ہیں۔ لیکن ادھر دیکھیے ایمانداری اور نیک اخلاق کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک نیک اخلاقی اپنانے کی وجہ سے، ایک اللہ کا خوف اپنانے کی وجہ سے اللہ نے شاہی خاندان عطا کر دیا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔